انفارمیٹو تراب کے دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین گرامی، آج کے زیر نظر ویڈیو کا موضوع ایک ایسا واقعہ ہے جس کو سن کر آپ کی عقل ورتائے حیرت میں گم ہو جائے گی، اور یہ واقعہ کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم چند ایسے سوالوں کا ذکر کریں گے جو کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں کیے، اور ان سوالوں کے جوابات ایسے ہیں کہ جو آپ کی عقل کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیں۔ لیکن قبل اس سے کہ اس انتہائی قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کیا جائے، آپ سے استدعا ہے کہ برائے کرم میرے اس چینل انفارمیٹو تراب کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ناظرین محترم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب الارباب نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے چنا، اور آپ علیہ السلام کو صاحب کتاب اور صاحب شریعت بنا کر بنی اسرائیل پر مبعوث فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو یہ معجزہ دے رکھا تھا جس کی بدولت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر اللہ رب الارباب سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ بس یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ محترم دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں آپ علیہ السلام کے بہت سارے مخالف تھے، بھائی نہیں دوسری جانب آپ علیہ السلام کے بہت سارے دوست احباب بھی تھے۔ اب جب بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جانے لگتے تو یہ لوگ غریب و عجیب سوال اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے اور کہتے، اے اللہ کے نبی، ان سوالوں کے جوابات اللہ کے ہاتھ سے پوچھئے گا۔ تو پھر یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب الارباب کی بارگاہ خداوندی میں ان عجیب و غریب سوالات کو پیش کرتے اور اپنے رب سے ان سوالوں کے جوابات پا کر لوگوں تک من و ان پہنچا دیتے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پر جا رہے تھے کہ ایک شخص آپ علیہ السلام کے راستے میں آ کھڑا ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ فرمانے لگے، اے شخص، میں طور پر اپنے رب سے کلام کرنے جا رہا ہوں۔ تو وہ شخص یہ سن کر دست ادب باندھ کر کہنے لگا، اے کلیم اللہ، میرے پاس مال و زر کی بہت زیادہ فراوانی ہے، بھیڑ بکریاں، رن زن زر اور دیگر نعمات خداوندی سے مالا مال ہوں، اپنے پروردگار کا بہت شکر گزار ہوں جو اس نے مجھے ایسی بادشاہی والی ضیعت سے ہمکنار کیا، لیکن ایک چیز کی وجہ سے سارا دن بہت پریشان رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا، اے شخص، اتنی نعمتیں دنیاوی ہونے کے بعد اب تم کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں اتنے سارے مال کا کیا کروں؟ ضرورت سے زیادہ مال بھی انسان کے لیے جانی وبال بن جاتا ہے۔ میں اکیلی جان اتنے سارے مال کا کیا کروں گا اور کیسے ان کی دیکھ بھال کروں؟ اور پھر چوروں کا خطرہ بھی لاحق رہتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور کہیے گا کہ اللہ میرے مال کو تھوڑا کم کر دے۔ تو اس پر کریم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرائے اور فرمانے لگے، اے بندہ خدا، میں تیرے یہ سوال ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ خداوندی میں پیش کروں گا۔ یہ سن کر اس آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کی اور وہاں سے چل دیا۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے اپنے سفر کو جاری رکھا۔ تھوڑی ہی دور پہنچے کہ ایک اور آدمی آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں دست ادب جوڑ کر عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ علیہ السلام کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے بندہ خدا، میں طور پر اپنے رب سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں۔ یہ آدمی دیکھنے میں بہت غریب معلوم پڑتا تھا، اس کی زلفیں گرد آلود اور چہرے پر گرد جمی ہوئی تھی، پھٹے پرانے کپڑے اور بے یار و مددگار نظر آ رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، اے شخص، تمہیں کیا حاجت ہے؟ اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اس نے دست ادب کو جوڑا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، اللہ رب الارباب سے کہیے گا کہ اے اللہ میری حالت کو بہتر بنا دے، فاقے کاٹ کاٹ کر میں تھک چکا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو تسلی دی کہ میں تمہارا یہ مسئلہ ضرور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ خداوندی میں پیش کروں گا۔ یہ سن کر وہ آدمی وہاں سے چل دیا۔ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر پہنچے اور اللہ رب الارباب کی بارگاہ خداوندی میں دست ادب جوڑے اور بیٹھ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ فرماتے، پردہ واضح سے ارشاد خداوندی ہوا، اے موسیٰ، وہ شخص جو بہت مالدار ہے اور اپنے مال میں کمی چاہتا ہے، اسے کہہ دو کہ وہ میرے شکر کم ادا کرے، وہ میرا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہے۔ تو پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی میرا شکر ادا کرے اور میں اس کی نعمات میں اضافہ نہ کروں؟ وہیں دوسری جانب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنے مال میں بہتری چاہتا ہے، اسے کہہ دینا کہ وہ میرا شکر ادا کرے، میں اس کی نعمات کو بڑھا دوں گا۔ وہ میری نعمات کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس لوٹ رہے تھے تو راستے میں وہ شخص پھر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملا جو اپنی نعمات میں کمی کروانا چاہتا تھا۔ اس شخص نے دست ادب کو جوڑا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، اے اللہ کے نبی، کیا آپ علیہ السلام نے میری گزارش اللہ کے روبرو پیش کی تھی؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے شخص تو اللہ کا شکر ادا کرنا کم کر دے، تیری نعمات کم ہو جائیں گی۔ وہ شخص فرمانے لگا اے اللہ کے نبی، جس نے مجھے یہ عزت دی، یہ مال و زر دیا، یہ آنکھیں، کان، زبان، سینے میں دھڑکتا ہوا دل دیا، مجھے بادشاہت جیسی زندگی دی، میں اس کا شکر ادا کیوں نہ کروں؟ اے اللہ کے نبی، اگر میرے پاس کچھ بھی نہ بچے تب بھی میں اللہ رب الارباب کا شکر کم نہ کروں گا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اے بندہ خدا، اگر تم اللہ تعالیٰ کا شکر کم نہیں کرو گے تو وہ تمہاری نعمات کو کبھی کم نہیں کرے گا۔ بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تھوڑی ہی دور پہنچے تھے کہ وہ دوسرا شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا اور عرض کرنے لگا اے کلیم اللہ، کیا آپ نے میرا مسئلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے ہاں اے شخص، اللہ تعالیٰ نے ارشاد کیا ہے کہ تو اپنے رب کی نعمات کا شکر ادا کیا کر۔ تو وہ کہنے لگا اے موسیٰ، میرے کپڑے دیکھو پھٹے ہوئے ہیں، غربت و افلاس سے مارا ہوا ہوں، تو پھر کیسا شکر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے تو کیا ہوا، تیرے پاس مال دنیا نہیں، تیرے پاس آنکھیں تو ہے جس سے تو دیکھتا ہے، کان تو ہیں جس سے تو سنتا ہے، زبان تو ہے جس سے تو کھاتا ہے، تو صحت مند انسان تو ہے، یہ سب بھی تو نعمات خداوندی ہیں، تو اس کا شکر ادا کر، وہ تیری نعمات کو بڑھا دے گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی چھوٹی سی علمی کوشش۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، ساتھ ہی چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ، والسلام، خدا حافظ، فی امان اللہ۔